قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت 233 میں اسی مرحلہ زندگی کا ایک تقوی اور اس کا عملی میدان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یا یوں کہیے کہ تطبیق کی ہے تقوی کی انسان کی زندگی کے ایک مرحلے پر۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والدہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی، بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 سال دودھ پلائیں گی بچوں کو، والد 2 کامل سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، یہ صورت میں ہے کہ یہ خاندان اگر رضاعت یعنی 2 سال پورے کرنا چاہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ان کو لباس دینا، یعنی وہ ماں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اس ماں کا لباس اور اس کی خوراک اور اس کی ضروریات یہ لازم ہے ان کو دینا، ان کا رزق دینا، اور وہ بھی معروف طریقے سے، نہ تکلیف دہ انداز میں، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، البتہ مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس دورانیے میں ان ماؤں کا خرچہ، مولود کا بھی، بچے کا بھی، اور ماں کا، یہ مرد کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا ہی ذمہ دار اور مکلف قرار دیا ہے جتنی انہیں توفیق دی ہے، وسع دی ہے، استطاعت اور مالی توانائی دی ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، بچے کی خاطر ماں کو ضرر نہیں پہنچانا کہ بچے کا ہر صورت میں خیال رکھا جائے اور ماں کا خیال نہ رکھا جائے، اور نہ ہی الٹ ہو کہ ماں کو تحفظ دیا جائے، ماں کی حفاظت کی جائے، اس کے حقوق اور حدود پورے کر دیے جائیں، بچے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر قربان نہیں کرنا، نہ ماں کو بچے پر اور نہ بچے کو ماں پر۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر بچے کی ولادت کے بعد باپ موجود نہ ہو، وفات پا جائے، اور پھر اس بچے کو 2 سال ماں دودھ پلائے، تو بچے اور ماں کے حقوق والد نہ ہونے کی صورت میں وارثوں کے اوپر ہیں، جنہوں نے، جو مرد کے وارث ہیں انہی پر ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ ماں اور بچے کے حقوق پورے کریں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بچے کی پیدائش کے بعد اگر ماں باپ رضا سے، مرضی سے اور مشاورت سے، باہمی ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیں، طلاق لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں جب متفق ہو جائیں، دونوں کے حقوق ضائع نہ ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں نہ ہو طلاق، ایک فریق مصر ہو طلاق پر اور دوسرا حاضر نہ ہو، یعنی دوسرے کے لیے یہ طلاق نقصان دہ ہو رہی ہو اور ایک فریق فقط طلاق سے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہو، ایسے نہ ہو، بلکہ دونوں کی مرضی، رضا اور مشاورت سے اگر بچے کی پیدائش کے بعد یہ طلاق لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن اس صورت میں بھی یہ جو حق ہے 2 سال تک بچے کا اور بچے کو دودھ پلانے والی ماں کا، یہ انہیں ملتا رہے گا، نکاح کے اندر رہے یا طلاق لے لے، ہر 2 صورتوں میں یہ حقوق ان کے ثابت ہیں، موجود ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَعْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر کوئی شخص چاہے کہ طلاق کے بغیر یا طلاق کی صورت میں اپنے بچے کو کسی اور ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہے تو بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی مقررہ جو
اس کا حق ہے وہ داعیہ کا، وہ اسے دینا پڑے گا، حق کے بغیر نہیں کر سکتے، مفت میں نہیں۔ اگر وہ خود طلب نہیں کرتی، وہ خاتون جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ اس صورت میں خود راضی ہے، مفت میں مجاناً اور تبرعاً پلا رہی ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے کہ 2 سال دودھ پلائے یا جتنی عرصہ بھی اس کے پیسے لے گی، تو اس کو دینے پڑیں گے آپ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور آیت کے اختتام پر حکم ہے تقوی اختیار کرو۔ پہلے خالص ایک خاندانی مسئلہ جو مبتلا بھی ہے، اور خاندان کے اندر یہ پیش آتا ہے، لیکن تقوی کے بغیر اس مرحلے میں قرآن کریم میں کی اس آیت نے ایک بہت اہم حکم بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب بچہ ہو تو 2 سال بچے کا حق ہے ماں اس کو دودھ پلائے۔ لیکن اس دودھ کی شرائط یہ ہیں کہ اس دودھ سے جو ماں کا حق ہے وہ اسے ملے، اور باپ پر ہے یہ ذمہ داری، والد پر ہے کہ وہ ماں کے تمام ضروریات پوری کرے دودھ کے دوران، اور بچے کی بھی، نہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف پہنچے اور نہ ہی ماں کی وجہ سے بچے کو تکلیف پہنچے۔ وہ کام جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ مائیں عموماً اس دور کی مائیں، موبائل سروس والی مائیں، یہ عموماً اجتناب کرتی ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے۔ بچے پیدا ہوتے ہی ان کو یا بکرے کے حوالے کر دیتی ہیں، بکری دودھ پلائے یا گائے دودھ پلائے یا ڈبہ دودھ پلائے۔ ماں اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتی، بے تقوی ماں ہے، زندگی کو تحفظ نہیں دے رہی، خاندانی زندگی کی بنیاد سست کر رہی ہے۔ اس بارے میں طبیبوں نے کافی تفصیل بیان کی ہوئی ہے، ڈاکٹرز نے، کہ اگر بچہ پیدائش سے اپنی ماں کے دودھ سے محروم رہ جائے تو اس کی زندگی میں، جسم میں کیا کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں، کیا کمزوریاں رہ جاتی ہیں جو تدریجاً اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ کافی موضوع کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ بہت اہم ہے۔ یہ دودھ ماں کے سینے میں دودھ کیوں آیا ہے؟ بچے کی ولادت کی وجہ سے، یعنی یہ رزق بچہ اپنا ساتھ لے کر آیا ہے۔ اللہ نے بچہ اور بچے کی خوراک دونوں ماں کو عطا کیے ہیں، لیکن بعض مائیں جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اور بعض شہوت رانی کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتی، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ بعض اس وجہ سے نہیں پلاتی کہ کمزور ہو جائیں گی، بعض اس وجہ سے نہیں پلاتی کہ ان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی ماں کی، بلکہ کچھ ایسی مائیں ہیں جن کو خود ان کی ماں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو عورت بچوں کو دودھ پلائے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے شیطانی وسوسے عورتیں اپنے میکے سے لے کر آتی ہیں، ان نادان ہمدرد خواتین سے جو جاہل ہیں، جنہوں نے اپنے خاندان بھی برباد کیے ہوئے ہیں اور آگے اولاد کے خاندان کو بھی برباد کرنے پہ عہد کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے طبیعی اور فطری نظام کی مخالفت ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی ماں کو دودھ بھی مل جاتا ہے، اسی سے سمجھ لینا چاہیے کوئی حکم ضروری نہیں ہے۔ جانوروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، کوئی جانور بچہ پیدا کرتا ہے، جب جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ دودھ بھی ساتھ ہی ان کا آ جاتا ہے، یعنی وہ دودھ بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب بعض جانوروں کو بچوں کی مقدار سے زیادہ دے دیا جاتا ہے تاکہ انسان بھی استفادہ کریں، لیکن بچوں کا حق ضائع نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں تاثیر رکھی ہے، جس طرح ماں کے خون سے ہی بچہ بنتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو علیحدہ سے کوئی نالی کے ذریعے اس کو باہر سے خوراک نہیں دی جاتی، ماں جو کچھ کھاتی ہے وہی نچوڑ بچہ بنتا جاتا ہے، اسی سے بچہ بنتا ہے، ماں کی طاقت سے، ماں کے اندر، ماں کے جسم سے
بچہ اپنا حق لیتا ہے. پہلے جب رحم کے اندر ہوتا ہے ماں کے خون سے تغذیہ کرتا ہے، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کے دودھ سے تغذیہ کرتا ہے. دودھ بھی ماں کے خون سے ہی بنا ہوا ہے. خون ہی جب زیادہ خالص ہو جائے تو دودھ بن جاتا ہے. خوراک جب خالص ہو جائے خون بن جاتی ہے. یہ خون سے بچہ بنتا ہے، اسی خون کے نچوڑ دودھ سے بچہ پلتا ہے. اور اگر رحم میں ماں کا خون بچے کو نہ ملے تو مر جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے. پیدا ہونے کے بعد اگر بچے کو دودھ نہ ملے تو بھی معذور ہوتا ہے. ممکن ہے ظاہری طور پر نہ ہو، لیکن ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اور سلامتی کے لحاظ سے یقیناً معذور ہو جاتا ہے. یہ محاورے ہیں میں نے سنے ہوئے عام دیہاتی لوگوں سے، خواتین سے، مردوں سے، کہ جو بچہ جوان، کوئی اگر شخص جوانی میں کمزور ہو، یہ محاورے بچپن میں سنے تھے، جو بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے کام نہ کر سکے، مثلا دوڑ نہیں سکتا، سامان نہیں اٹھا سکتا، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ نہیں سکتا، کوئی اپنا کام خود نہیں کر سکتا، چارپائی پہ نہیں چڑھ سکتا، اتر نہیں سکتا. اس کے لیے وہ لوگ جو اصطلاح استعمال کرتے تھے دودھ چھوٹ. یہ دودھ چھوٹ ہے، یعنی پورا دودھ نہیں پیا اس نے، یہ کمزوری اس وجہ سے ہے. جوان ہو گیا ہے لیکن وزن نہیں اٹھا سکتا، تیز چل نہیں سکتا. دودھ چھوٹ اس کو کہتے تھے. دودھ چھوٹ یعنی بچے کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے، اور کمزوری کی وجہ، کمزوری کی سبب کی طرف اشارہ ہوتا ہے. حتیٰ شادی کے بعد بیویاں مردوں کو تانے دیتی تھیں کہ اگر مرد گھریلو کام نہیں کر سکتا، ازدواجی حقوق پورے نہیں کرتا، سست ہے، تو وہ بیویاں بھی تانے دیتی تھیں کہ دودھ چھوٹ ہے یہ شوہر، یہ دودھ ماں کا پورا نہیں پیا اس نے. یعنی کمزوری کو، مردانہ کمزوری جب آ جائے یا صحت اس طرح نہ ہو، عمر کے لحاظ سے توانائی جسم میں نہ ہو، تو وہ پرانے لوگ اس کو فوراً نسبت دیتے تھے اس کی اصل جڑ کی طرف کہ اس نے دودھ ہی نہیں پیا پورا ماں کا، اس لیے یہ کمزور ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر کسی جگہ کوئی ایسا اجتماعی سماجی کام ہو یا تھوڑا زحمت محنت والا کام ہو تو اس سے کمزور بچوں کو، جوانوں کو الگ کر دیتے تھے کہ آپ الگ ہو جائیں، اور انہیں یہی کہتے تھے کہ یہ دودھ چھوٹ بچے ہیں، یہ کسی قابل نہیں ہیں، چونکہ ان کو بچپن میں ماؤں نے دودھ نہیں پلایا. اور یہ حقیقت ہے. اس کے ذہنی اثرات بہت ہیں. ماں کا دودھ ماں کے دودھ کی غذائی خصوصیات ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے بیان کی ہیں، اور تعلیمات دین میں دینی تعلیمات میں ان کو بیان کیا گیا ہے. لیکن تبلیغ میں، لوگوں کو دین سکھانے میں یہ ایسا دین کا بیان نہیں ہوتا، جس وجہ سے یہ ایک خاندانی مشکل کھڑی ہوتی ہے. یعنی بچے کی پیدائش تقویٰ کے بغیر، حفاظتی تدبیر کے بغیر شروع ہوتی ہے. اس دودھ کے معنوی آثار بھی ہیں، صرف جسمانی نہیں ہیں، کہ یوں نہیں کہ دودھ سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے مسل مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اعصاب، چونکہ اصلی غذا تو دودھ ہے ماں کا، اور بچہ جب پیدا ہونے کے بعد اب اس کی ساری چیزیں مضبوط ہو رہی ہیں تو اصلی غذا سے مضبوط ہوں گی. اصلی غذا، کامل غذا، مکمل غذا ماں کا دودھ ہے.
اگر ماں کے دودھ کی جگہ بھینس کا پلائیں گے تو اسے کٹا ہی بنے گا، وہ تو انسان کا بچہ نہیں بننا، وہ بچڑا بن جائے گا۔ ماں کا دودھ دو تاثیر رکھتا ہے، ایک جسمانی غذائیت، جو بچے کو چاہیے وہی اس کے اندر موجود ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، نہ صنعتی دودھ اور نہ ڈیری کا دودھ ماں کے دودھ کے برابر نہیں ہے۔ دوسری طرف سے اس کی جو معنوی اثرات ہیں ماں کے دودھ کے، بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو انسانی خصائل دودھ کے ذریعے بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ماں کے دودھ میں یہ تاثیر بھی ہے، انسان کا دودھ انسان کو جب ملتا ہے، ماں کا دودھ بچے کو ملتا ہے، تو انسانی صفات بھی، اس وراثت بھی یہاں سے منتقل ہوتی ہے۔ انسان کے جو خلیات بنتے ہیں، جنس بنتے ہیں، جسم کے وہ ذرات بنتے ہیں، وہ حامل وراثت بھی ہیں۔ کئی خاندانوں کے اندر جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، اسی دودھ کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی محاوروں میں جو عام دیہاتی لوگ استعمال کرتے ہیں نا، مائیں دودھ نہیں بخشوں گی، یا ایک دوسرے کو جب تانا دیتے ہیں یا للکارتے ہیں کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو یہ کر کے دکھا۔ چونکہ جو ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ باشخصیت ہوتے ہیں، ان کی شخصیت میں کچھ خصلت ہوتی ہے خاندانی، لیکن جو ماؤں کا دودھ نہیں پیتے ان کو تانا نہیں دیا جاتا کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو یہ کر کے دکھا۔ جو ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، ان میں غیرت ہوتی ہے، ان میں شرم ہوتی ہے، ان میں حیا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ماں سے ہی بچے کو منتقل ہوتی ہیں۔ اور 2 سال یہ دورانیہ مقرر کیا گیا ہے کہ 2 سال میں یہ بچے کا حق ہے، یہ ماں نے پورا کرنا ہے۔ لیکن صرف ماں کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ باپ کو ماں اور بچے دونوں کی نگہداری کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ظاہر ہے ماں دودھ پلاتی ہے، دودھ بنے گا اس کا تو دودھ پلائے گی، اور ماں کے اندر دودھ بننا خود ماں کی غذا کے اوپر موقوف ہے کہ خود ماں کیا غذا کھا رہی ہے۔ اگر اسے ہی کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، ظاہر سی بات ہے ماں کے اندر دودھ نہیں بن رہا اور بچے کو بھی تغذیہ نہیں کر رہی وہ صحیح طریقے سے۔ اگر ماں نہ پلائے بچے کو دودھ، یہ بچے کی حق تلفی ہے۔ یہ وہ مائیں ہیں جو بچوں کے مجرم ہیں۔ ابھی تو بچوں کو نہیں شعور کہ ماں نے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا، لیکن کسی جگہ تو یہ حساب ماں کو دینا ہے کہ جب اللہ نے یہ مقرر کیا تھا، ایک تو فطرت میں رکھ دیا۔ جانوروں کو تو تعلیم نہیں دی جاتی کہ 2 سال بچوں کو دودھ پلاؤ، انسان کو دی جاتی ہے۔ جانور تعلیم کے بغیر ہی سارا دودھ بچوں کو پلاتے ہیں۔ انسانوں کو تعلیم بھی دی گئی ہے، فطرت میں بھی رکھا گیا ہے، پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گمراہی یہ ہے کہ بچے پیدا نہیں ہونے دیتے، اگر بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کو دودھ پلانے میں اجتناب کرتے ہیں۔ یہ وہ گمراہی ہے جو میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، ٹی وی ڈراموں سے، اور یہ جو شہوانی تہذیب ہے جس نے عورتوں کو فقط بیوٹیشن سکھائی ہے اور انسانیت نہیں سکھائی۔ عورتوں نے بچوں کی حق تلفی کر کے نامحرموں کے لیے پرکشش بنانا ہے۔ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تاکہ رنگت اس کی خراب نہ ہو، وزن کم نہ ہو، چہرے پہ اس کے چھائیاں نہ پڑیں، تاکہ نامحرم شہوتران مرد اس عورت کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں، بچے کی حق تلفی کر کے، بچے کو قربان کر کے۔ ویسے مارکیٹ سے چیزیں لے کے بچے کے منہ میں ڈال کے اپنی ممتا جتلاتی رہتی ہے، اور جو بچے کا حق ہے وہ اس کو نہیں دیتی۔ اس میں یہ وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر خاندانی زندگی تشکیل پاتی ہے، اس کے اندر پیدا ہونے والا انسان تشکیل پاتا ہے، تکمیل ہوتی ہے اس کی، اور وہ بھی اللہ کے نظام کے مطابق۔ اور آخر تک قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے، چند مراحل اس کے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی بعد میں بیان کریں گے۔